بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے درس میں ہم یہ پڑھیں گے کہ قادیانی یہ سادہ لوح مسلمانوں کو کس طرح دھوکہ دیتے ہیں۔ یعنی وہ مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ ہم تمہیں کافر نہیں کہتے، حالانکہ پہلے درس میں ہم نے عبارات ان کی کتابوں سے پیش کی جس کے اندر مرزا غلام احمد قادیانی اور اس کی ناپاک ذریت کا عقیدہ یہ ہے کہ جو بھی مرزا غلام احمد قادیانی ملعون کو نبی نہ مانے وہ کافر بلکہ پکا کافر ہے، اور اس کے بیٹے مرزا قادیانی کا لڑکا مرزا محمود، اس کی قول بھی ہم نے، عقیدہ بھی ہم نے آپ کو ذکر کیا تھا۔ انوار خلافت صفحہ نمبر 190، انوار العلوم جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 148، اس پر یہ لکھا تھا کہ ہمارا فرض ہے کہ ہم غیر احمدیوں کو مسلمان نہ سمجھیں، اور اسی طرح انہوں نے لکھا تھا آئینہ صداقت پہ صفحہ نمبر 35، انوار العلوم جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 110، کہ کل مسلمان جو حضرت مسیح موعود یعنی مرزا غلام احمد قادیانی ملعون کی بیعت میں شامل نہیں ہوئے، خواہ انہوں نے حضرت مسیح موعود یعنی مرزا غلام احمد قادیانی ملعون لعنت اللہ علیہ کا نام بھی نہیں سنا، وہ کافر اور دار اسلام سے خارج ہے۔ ان عبارات سے معلوم ہوتا ہے کہ قادیانیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ امت مسلمہ کے تمام افراد کو، یعنی ہر فرد مسلمان کو وہ کافر سمجھتے ہیں، لیکن وہ مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہیں کہ ہم آپ کو کافر نہیں مانتے، حالانکہ عبارات سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ مسلمانوں کو کافر مانتے ہیں۔ قادیانی ذریت پوری امت مسلمہ کو کافر سمجھتی ہے، جس پر مذکورہ قادیانی عبارات شاہد ہیں، لیکن قادیانی بعض اوقات مخالفت سے بچنے یا پھر ذاتی مفاد کے حصول کے لیے سادہ لوح مسلمانوں کو صریح دھوکہ دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم تو تمہیں کافر نہیں کہتے، حالانکہ ان عبارات کے علاوہ مرزائیوں کا 100 سالہ طرز عمل بھی یہی بتاتا ہے کہ قادیانی ہمیں غیر مسلم ہی سمجھتے ہیں، یعنی ان کی پرانی جتنا کارگزاری ہے اور جتنا اس کی زندگی ہے، اس کا دورانیہ ہے، یہ تقریباً 100 سالہ یا اس سے زیادہ ان ادوار میں ہر دور میں قادیانیوں نے مسلمانوں کو کافر مانا ہے۔ چنانچہ مرزائی کتب میں مسلمانوں سے جملہ مذہبی و معاشی اور معاشرتی معاملات میں مکمل بائیکاٹ کی تعلیم ہے۔ چند تحریرات ملاحظہ فرمائیں۔ مرزا قادیانی کا لڑکا بشیر احمد ایم.اے لکھتا ہے کہ حضرت مسیح موعود یعنی مرزا غلام احمد قادیانی لعنت اللہ علیہ نے غیر احمدیوں کے ساتھ صرف وہی سلوک جائز رکھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسائیوں کے ساتھ رکھا ہے۔ یہ حوالہ موجود ہے کلمۃ الفصل صفحہ نمبر 169، ان پر یہ موجود ہے۔ ان کے بیٹے نے کہا ہے کہ مرزا قادیانی ملعون کے حوالے سے کہ غیر احمدیوں کے ساتھ وہی سلوک جائز ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عیسائیوں کے ساتھ کرتے تھے۔ مزید لکھتا ہے کلمۃ الفصل صفحہ نمبر 169 اسی صفحے پر کہ 2 قسم کے تعلقات ہوتے ہیں، ایک دینی اور دوسرا دنیاوی۔ دینی تعلق کا سب سے بڑا ذریعہ عبادات کا اکٹھا ہونا ہے، اور دنیاوی تعلقات کا باری ذریعہ رشتہ بناتا ہے، سو یہ دونوں ہمارے لیے حرام قرار دیے گئے۔ مطلب یہ کہ قادیانیوں کا عقیدہ ہے کہ غیر احمدیوں کے ساتھ تعلقات رکھنا
دینی رشتہ یا دنیاوی رشتہ قائم کرنا ہے، یہ ان کے نزدیک حرام ہے۔ تو مطلب یہ کہ وہ مسلمانوں کو کافر سمجھتے ہیں۔ اسی طرح الفضل قادیان جلد نمبر 19 صفحہ نمبر 13، جلد نمبر 19 نمبر 13 صفحہ نمبر جلد نمبر 19 13 صفحہ 7 کالم، ایک مورخہ 30 جولائی 1931 عیسوی۔ اس پر یہ ملعون لکھتا ہے کہ مرزا قادیانی کا دوسرا لڑکا مرزا محمود لکھتا ہے کہ حضرت مسیح موعود یعنی مرزا غلام احمد قادیانی ملعون لعنت اللہ علیہ نے فرمایا، ہمارا ان مسلمانوں سے اللہ تعالی، رسول کریم، قرآن، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، غرض ہر چیز میں ہمیں ان سے اختلاف ہے۔ مطلب یہ کہ جتنی بھی عبادات ہیں، تمام عبادات میں وہ مسلمانوں کے ساتھ اختلاف رکھتے ہیں۔ تو اختلاف کا مطلب کیا ہے کہ وہ امت مسلمہ کو مسلمان نہیں سمجھتے۔ اسی طرح تذکرہ صفحہ نمبر 389 طبعہ چہارم، اس پر مرزا قادیانی لکھتا ہے کہ تمہارے پر حرام ہے اور قطعی حرام یعنی بالکل حرام ہے کہ کسی مکفر اور مکذب یا مرتد کی پیچھے نماز پڑھو۔ یعنی مطلب یہ کہ مرزا قادیانی اور ان کی ذریت کا عقیدہ یہ ہے کہ جو مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی نہ مانے وہ کافر ہے اور وہ تکذیب کرنے والا ہے، اور وہ نعوذ باللہ مرتد ہے، یعنی وہ مسلمانوں کو مرتد، کافر اور جھوٹے سمجھتے ہیں۔ حالانکہ حقیقت میں مرزا غلام احمد قادیانی ملعون اور اس کے ماننے والے جھوٹے، دجال و کذاب اور مرتد ہیں اور کافر ہیں، مسلمان کافران نہیں ہیں۔ لیکن ان کے نزدیک مسلمانوں کے ساتھ وہ ان کے پیچھے نماز پڑھنے کو حرام سمجھتے ہیں، لیکن قادیانیوں کے لیے نماز پڑھنا ہی جائز نہیں ہے، کیونکہ نماز مسلمانوں کا شعار ہے، نشانی ہے، اور کوئی بھی قادیانی مسلمانوں کی طرح نماز نہیں پڑھے گا۔ مرزا محمود مسلمانوں کا جنازہ پڑھنے کے بارے میں لکھتا ہے، یہ ہے ملخصاً از انوار خلافت صفحہ نمبر 93، انوار العلوم جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 150۔ اس پر یہ مرزا محمود مسلمانوں کا جنازہ پڑھنے کے بارے میں لکھتا ہے کہ جیسے غیر احمدی یعنی مسلمان کا جنازہ پڑھنا درست نہیں، اسی طرح ان کے بچوں کا جنازہ پڑھنا بھی درست نہیں، کیونکہ یہ ایسے ہیں جیسے ہندوؤں کے بچوں کا جنازہ۔ نعوذ باللہ، قادیانیوں کا عقیدہ ہے، عقیدے کے مطابق مسلمان ہندوؤں کے برابر ہے۔ نعوذ باللہ، جس طرح ہندو کافر ہیں اسی طرح نعوذ باللہ ان کے عقیدے کے مطابق تمام امت مسلمہ کافر ہیں، اور کافر کے بچے بھی کافر ہوتے ہیں۔ لہذا جس طرح مسلمانوں یعنی غیر احمدیوں کا جنازہ کرنا جائز نہیں ان کے نزدیک، یعنی مسلمانوں کا تو ان کے بچوں کا بھی جنازہ جائز نہیں۔ تو پتہ چلا کہ مرزا غلام احمد قادیانی اور اس کی ذریت وہ مسلمانوں کو کافر سمجھتے ہیں۔ انہی مذکورہ عقائد و نظریات کی وجہ سے پاکستان کے پہلے وزیر خارجہ سر ظفر اللہ خان قادیانی لعنت اللہ علیہ نے قائد اعظم کی نماز جنازہ نہیں پڑھی تھی۔ یہ حوالہ موجود ہے اخبار زمیندار لاہور مورخہ، زمیندار کے نام سے جس طرح آج اور مشرق ہے نا، اسی طرح اس زمانے میں زمیندار کے نام سے اخبار نکلتا تھا۔ یہ مورخہ 8 فروری 1950 عیسوی، ان پر یہ حوالہ موجود ہے کہ پاکستان کے پہلے وزیر خارجہ سر ظفر اللہ خان قادیانی لعنت اللہ علیہ نے قائد اعظم کی جنازہ نہیں پڑھی۔
جب اس سے جنازہ نہ پڑھنے کی وجہ پوچھی گئی تو اس نے کہا کہ آپ مجھے کافر حکومت کا مسلمان وزیر سمجھ لے یا مسلمان حکومت کا کافر نوکر. مطلب یہ کہ مجھے ایک کافر حکومت کا مسلمان وزیر، یعنی مطلب یہ کہ قائد اعظم نعوذ باللہ کافر ہے اور سارے پاکستانی مسلمان کافر ہیں اور میں نے قادیانی مسلمان ہے نعوذ باللہ. یعنی یا اس کو یہ سمجھے یا یہ سمجھے کہ مسلمان حکومت یعنی سارے پاکستان سارے مسلمان ہیں اور میں کیا ہوں کافر ہوں، تو کافر ہے ہی. جو بھی غلام احمد قادیانی کو نبی مانتے ہیں وہ سارے کافر ہیں، سارے کافر ہیں. تو کہا کافر نوکر سمجھے. تو مطلب یہ کہ جس طرح ایک مسلمان کے لیے کافر کی جنازہ جائز نہیں اور مسلمان کے لیے اور مسلمان کے جنازے میں کافر شرکت نہیں کر سکتا، تو مطلب یہ کہ میرے نزدیک نعوذ باللہ قائد اعظم مسلمان نہیں کیا ہے کافر ہے. تو قائد اعظم کو مسلمان نہیں سمجھتے تھے، کافر سمجھتے تھے. اس وجہ سے قادیانیوں نے آج تک پاکستان کو تسلیم نہیں کیا اور نہ وہ پاکستان کے وجود کو مانتے ہیں. بقول علامہ اقبال کہ قادیانی پاکستان کے اور مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن ہیں. غرض قادیانی کتب میں اہل اسلام کے ساتھ صرف اسی قدر تعلقات کی اجازت ہے جتنے اسلام میں غیر مسلموں کے ساتھ، جس پر قادیانی کتابوں اور ان کا 100 سالہ طرز عمل گواہ ہے. تو مطلب یہ کہ مرزا غلام احمد قادیانی اور اس کی ماننے والے قادیانی، مرزائی اور لاہوری، یہ سارے کے سارے امت مسلمہ کو مسلمان نہیں سمجھتے، وہ مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہیں. ان حوالہ جات سے معلوم ہوتا ہے کہ قادیانی مسلمانوں کو کافر سمجھتے ہیں. تاسو گورے دی سادہ مسلمانانو ته دوکا ورکړي. مسلمانانو ته وایي نه موږ خو تاسو ته کافران نه وایو، حالانکه د دې کتابونو دا معلومه شوه، د دې حوالو دا معلومه شوه چې دی مسلمانانو ته کافران وایي او ځان ته مسلمانان وایي. نو مطلب دا چې اسلام ته کفر وایي او کفر ته اسلام وایي، نو دا صرف کافران نه دي دا قادیانیان، بلکې دا زندیقان دي. او دې د وجې نه قادیانیانو سره هر قسمه تعلق جائز نه دی، نه معاملات جائز دي، نه کاروبار جائز دی، نه ورسره رشتے جائز دي، نه ورسره تعلقات جائز دي، نه ورسره یاري دوستی جائز ده. اس طریقہ جائز نه ده ورسره. ولې چې دا قادیانی صرف کافر نه دی بلکې دا زندیق دی. ولې چې دی اسلام ته کفر وایي او کفر ته اسلام وایي، مسلمانانو ته کافر وایي او ځان ته مسلمان وایي. مطلب دا چې کافر ته مسلمان وایي. نو لہذا دې قادیانیانو سره اس قسم تعلق جائز نه ده. دې انتہائی گنده عقیده ده. دې حوالہ جاتو نه دا خبره معلومه شوه.